بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں جو حضور علیہ السلام نے اپنے فرامین مبارکہ میں بیان کی ہیں، آج ان کو بیان کیا جائے گا۔ قیامت کی کچھ بڑی نشانیاں ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ مشکوٰۃ شریف سے جو باب اشراط الساعہ ہے، قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بیان کیا۔ یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علم باقی نہیں رہے گا اور جہالت پھیل جائے گی، جہالت زیادہ ہو جائے گی، علم کم ہو جائے گا۔ یکثر الزنا، اور بدکاری بہت زیادہ ہوگی۔ یکثر شرب الخمر، اور شراب بہت زیادہ پی جائے گی۔ ویقل الرجال، اور لوگ بہت کم ہو جائیں گے، یعنی مرد بہت کم ہو جائیں گے۔ ویکثر النساء، اور عورتیں بکثرت ہوں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی سربراہی کرنے والا صرف ایک مرد ہوگا جن کا وہ دیکھ بھال کرتا ہوگا، یعنی اتنی زیادہ عورتیں ہو جائیں گی، مرد جو ہیں وہ اتنے کم ہو جائیں گے۔ واضح طور پر حضور علیہ السلام نے ہمارے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، حضور علیہ السلام نے اس کا باقاعدہ طور پہ نقشہ بیان فرما دیا کہ یہ تو نشانی ظاہر ہو چکی ہے، علم ختم ہو گیا ہے۔ علم سے مراد ہے علم دین۔ آج دنیاوی علوم کی طرف تو ہماری توجہ ہے اور اس کی طرف سیکھنے کی طرف تو ہم بہت توجہ کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی لگاتے ہیں، لیکن دین سے غفلت ہے۔ اور اسی علم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ اور اگر کسی کو کہا جائے کہ قرآن مجید کا علم سیکھ لو، علوم قرآنیہ سیکھ لو، قرآن درست طریقے سے پڑھنا سیکھ لو، فقہ کا علم سیکھ لو، تفسیر کا علم سیکھ لو، حدیث کا علم سیکھ لو، تو وہ اس علم سے بھاگتا ہے اور دنیاوی علوم کی طرف لوگوں کی رغبت ہے اور دینی علوم سے جو ہے وہ لوگ بھاگتے ہیں۔ تو یہ واضح طور پہ حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں پہلے بیان فرما دیا کہ علم ختم ہو جائے گا، اور فرمایا کہ شرابیں پی جائیں گی۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سمیعت النبی علیہ السلام یقول ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذرھم۔ فرمایا قرب قیامت کے وقت کچھ کذاب ہوں گے، تم ان سے بچ کے رہنا۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ بھی ترمذی کی روایت ہے، 30 دجال کذاب ہوں گے، کذابین ثلاثین، یعنی 30 دجال کذاب ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان دجال دعویٰ نبوت کرنے والوں کے بارے میں پہلے بیان فرما دیا۔ ان کا دجالوں، ان کذابوں میں سے ایک مسلمہ کذاب تھا، دوسرا مسلمہ کذاب، سجاد نامی عورت، اسود انسی، مرزا قادیانی، یہ سارے انہی دجالوں میں سے جو ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کی پیشن گوئی کی تھی کہ جو حضور علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کرنے والے ہیں اور سارے اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور آخری نبی ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، قال بینما النبی علیہ السلام یحدث اذ جاء اعرابی فقال متی الساعۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانہ، فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا اس وقت قیامت آئے گی۔ اس نے عرض کی قال کیف اضاعتها، اس نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ایمانتوں کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب حکومت نا اہلوں کے سپرد کر دی جائے گی تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ فاسق و فاجر لوگ جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے ان کو حکومت مل جائے گی، فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا کہ عزت تخذ الفیء دیولن، جب مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جائے گا، یہ بھی مشکوٰۃ کے اندر روایت موجود، امانت مغنمن، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، وتعلم لغیر الدین، اور لوگ علم دین کے لیے نہیں سیکھیں گے بلکہ دنیا کے لیے سیکھیں گے۔ دین کا علم تو سیکھیں گے لیکن دین کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کا پیسہ حاصل کرنے کے لیے دین کا علم سیکھا جائے گا۔ دین پڑھا ہی اس لیے ہے کہ دنیا بہتر ہو جائے۔ فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فرمایا کہ اور مرد جو ہے
وہ اپنی بیوی کی تابعداری کرے گا، اس کی جو ہے فرما برداری کرے گا، وَعَقَّ أُمَّهُ اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ فرمایا اپنے دوست کے ساتھ قرب رکھے گا، اس کے ساتھ یاری لگائے گا اور اپنے باپ کو دھکے دے گا، یعنی باپ کو برا بھلا کہے گا اور اپنے دوست کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرے گا، دوست کے ساتھ اچھا تعلق رکھے گا۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ فرمایا کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، مسجدوں میں لوگ جو ہیں وہ شور ڈالیں گے۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ اور گانے باجے ظاہر ہوں گے۔ وَشُرِبَتُ الْخُمُورُ فرمایا شرابیں پی جائیں گی۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فرمایا اس امت کے بعد میں آنے والے پچھلوں پر لعنت کریں گے۔ یہ واقعہ ایسا ہو رہا ہے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں آنے والے جو ہیں، جو 14ویں صدی 15ویں صدی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی تو عالم ہیں، ہم ہی تو عالم و فاضل ہیں، ہم نے سائنس پڑھ لی ہے، ہم نے فزکس پڑھ لی ہے، ہم نے کیمسٹری پڑھ لی ہے، ہمیں جو ہے وہ دنیا کا علم آ گیا ہے۔ پچھلے تو سارے تھے ہی جاہل، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو تو انگریزی نہیں آتی تھی، ان کو تو ہے وہ سائنس کا نہیں پتہ تھا، وہ پچھلوں کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ آج یہ فتنہ کتنا بڑھ رہا ہے کہ آج کا شخص جو ہے وہ آج اگر کچھ 4 کتابیں پڑھ لے تو وہی اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت بڑا مذہبی اسکالر اور کیا کیا سمجھنے لگتا ہے۔ اگر کوئی حدیث کی 2 کتابیں پڑھ لے تو اس کو وہ ہضم نہیں ہوتی، اور وہ بھی لوگوں کو یہ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سارا دین کا علم تو اسی نے حاصل کر لیا، پچھلوں کو تو وہ پتہ ہی نہیں تھا۔ فرمایا کہ بعد میں آنے والے پچھلوں پہ لعنت کریں گے، پچھلوں کو برا بھلا کہیں گے، حالانکہ انہی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہوگا، انہی نے ہی ہمیں جو دین پہنچایا ہوگا ہمارے تک، وہی اصل دین کے وارث ہوں گے، لیکن بعد میں آنے والے ان کی بے قدری کریں گے، ان کو برا بھلا کریں گے۔ فرمایا کہ وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَٰلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ فرمایا جب یہ سب کچھ ہو جائے تو اس وقت سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، وَزَلْزَلَةً زلزلے کا انتظار کرنا، وَمَسْخًا وَقَذْفًا اور فرمایا کہ زمین میں دھنس جانے کا اور چہرے بگڑ جانے کا انتظار کرنا، وَآيَاتٍ تَتَابَعَ کی نظام قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ فرمایا کہ ان نشانیوں کا انتظار کرنا کہ جو ایک لڑی کی طرح ہوگی، کہ جب لڑی میں سے یا تسبیح میں سے ایک دانہ گر جاتا ہے باقی سارے دانے جو ہیں وہ اس میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا پھر نشانیاں اسی طرح ہوں گی کہ اس لڑی کے ٹوٹنے کی طرح، جس طرح لڑی ٹوٹتی ہے تو ایسے ہی فرمایا وہ ساری نشانیاں وقوع پذیر ہوں گی۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ چھوٹا پڑ جائے گا۔ فرمایا فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة فرمایا پھر سال ایک مہینے کی طرح ہوگا اور ایک مہینہ ایک جمعے کی طرح ہوگا، والجمعة كاليوم اور ایک جمعہ ایک دن کی طرح ہوگا، والیوم کالساعة اور ایک دن ایک گھڑی کی طرح ہوگا، وتكون الساعة كالدرمة بالنار اور ایک گھڑی ایسے ہوگی کہ جیسے آگ کسی چیز کو جلائی اور وہ جل کے راکھ ہو گئی۔ فرمایا زمانہ اتنا چھوٹا پڑ جائے گا، اور یہ دیکھیں آج ہم سال جو ہے وہ سال مہینے کی طرح لگتا ہے، ابھی جمعہ پڑھ کے آتے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو کل جمعہ پڑھا تھا پھر آ گیا، تو یہ زمانہ چھوٹا پڑ گیا ہے۔ یہی قیامت کی نشانیاں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائیں۔ اس کے علاوہ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان بڑی بڑی نشانیوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے 10 نشانیاں ایسی بیان فرمائی کہ جو قرب قیامت کے اندر وقوع پذیر ہوں گی۔ فرماتے ہیں اطلع النبی علیہ السلام علینا ونحن نتذاکر، جو مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لے کے آئے اور ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ فقال ما تذکرون حضور نے فرمایا کہ کیا مذاکرہ کر رہے ہو، کس بات کے اندر جو ہے وہ گفت و شنید کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی قال نذکر الساعہ، عرض کی یا رسول اللہ ہم قیامت کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ قال انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، حضور نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ فذکر الدخان والدجال والدابہ وطلوع الشمس بمغربها، حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے دھوئیں کا ذکر فرمایا، دخان، کہ ایک قرب قیامت میں ایک دھواں جو ہے وہ ساری زمین پہ پھیل جائے گا، والدجال اور دجال کا ظہور ہوگا، اور والدابہ اور دابۃ الارض ایک زمین کا ایک جانور نکلے گا، اور فرمایا وطلوع الشمس من مغربها اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا، ویاجوج وماجوج یاجوج ماجوج نکلیں گے، وثلاثۃ خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزیرۃ العرب، فرمایا 3 خسوف ہوں گے، ایک مشرق میں زمین دھنس جائے گی، ایک مغرب میں زمین دھنس جائے گی، اور ایک جزیرہ عرب میں جو ہے وہ زمین دھنس جائے گی۔
اور فرمایا وآخر ذالک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم، وفی روایت نار تخرج من قعر عدن تسوق الی الناس المحشر، اور ایک آگ کا ذکر فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کہ یمن سے نکلے گی، جو لوگوں کو ان کی قیامت گاہ کی طرف ہانک دے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی 10 نشانی ایسی بیان فرمائی کہ جو قرب قیامت میں جن کا ظہور ہوگا، جن میں جو ہے وہ سب سے پہلے دخان کا ذکر، دھوئیں کا ذکر فرمایا، جو کہ ابھی وقوع، یہ جو نشانیاں حضور نے بیان فرمائی ان سب کا بھی وقوع ہونا ہے۔ وہ چھوٹی نشانیاں ان کا تقریباً وہ وقوع پذیر ہو چکی ہیں، اور یہ بڑی نشانیوں میں سے ہیں جنہوں نے ابھی وقوع پذیر ہونا ہے۔ دخان ذکر فرمایا، دجال کا ذکر فرمایا۔ دجال قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو خدا کہے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ وہ اس کے ہاتھ میں، روایات میں آتا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگی، ایک ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں آگ ہوگی، ایک کو جنت کہے گا، دوسرے کو دوزخ کہے گا۔ جو اس کا انکار کرے گا اس کو جو ہے وہ دوزخ میں ڈالے گا، جو کہ حقیقتاً جنت ہوگی، اور جو اس کا اقرار کرے گا اس کو جنت میں ڈالے گا، جو کہ حقیقتاً دوزخ ہوگی۔ اور داہنی آنکھ سے کانا ہوگا دجال، اور وہ دجال دنیا کے اندر بہت فساد برپا کرے گا۔ جو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی امامت کروائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو کے ساتھ وہ پگھلنا شروع ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ یہ دجال کا حضور نے ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے لیے دجال سے بڑی کوئی نشانی نہیں۔ فرمایا ما من نبی الا قد انذر امتہ الاعور الکذاب، فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو کانے کذاب سے ڈرایا ہے، یعنی کانے کذاب کے بارے میں ان کو بتایا ہے۔ فرمایا انہ اعور و ان ربکم لیس بعور مکتوب بین عینہ کافارا، حضور علیہ السلام نے شاہد فرمایا کہ دجال یاد رکھو کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا یعنی کفر یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔